السلام علیکم، میں ہوں کرام اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ویلاگ میں ہم مشرق وسطیٰ اور موجودہ جو صورتحال ہے اور ٹینشنز چل رہی ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس ہوا، اس بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس کا جو احوال ہے وہ ہم فیضان رضوی صاحب سے جانیں گے۔ فیضان صاحب، کون کون شامل تھا، کیا پوزیشن تھی جو پہلی میٹنگ تھی؟ اچھا، سب سے پہلے تو گلا تھوڑا سا میرا خراب ہے، افطاری کے ٹائم بے احتیاطی اور شربت وغیرہ جو ہے نا زیادہ پی لیا تھا۔ سب سے پہلے تو جمعہ تھا پہلا، رمضان کریم کا پہلا جمعہ۔ تمام ویورز کو اور آپ کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو، بہت ساری دعائیں کیا کریں ہمارے لیے بھی اور غزہ کے معصوم فلسطینیوں کے لیے بھی۔ کرام صاحب، آج پہلا جمعہ تھا رمضان کریم کا اور مسجد الاقصی کا راستہ بند کر دیا قابض فوجوں نے، اور جو نمازی تھے ان کو جانے نہیں دیا گیا، مسجد الاقصی نہیں جانے دیا گیا۔ یعنی کہ یہ امن کا حال ہے۔ اور جو آپ سوال کر رہے ہیں نا کہ جی امن بورڈ کا پہلا اجلاس تھا، تو وہ اجلاس ہوا یہاں پر انسٹیٹیوٹ آف پیس واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہے۔ اور یہ جو انسٹیٹیوٹ آف پیس ہے نا، اس کو یہ جو چھوٹی یو این ڈونلڈ ٹرمپ نے بنائی ہے، تو اس کا ہیڈ کوارٹرز اس نے اس انسٹیٹیوٹ آف پیس کو اس نے اعلان کیا تھا کہ یہ ہیڈ کوارٹرز ہوگا چھوٹی یو این کا، بورڈ آف پیس کا۔ اچھا، اس بلڈنگ کے باہر فلسطین کے جھنڈے تھامے اکرام صاحب گورے زیادہ تھے، مسلمان بھی تھے لیکن گورے بھی تھے، مکس تھے۔ تو وہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اس بورڈ آف پیس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، فلسطین کے حق میں یہ احتجاج کر رہے تھے۔ اور اندر آپ کے مسلمان جو لیڈرز ہیں انکلوڈنگ پرائم منسٹر شہباز شریف، وہ اسرائیل کے وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، فوٹو شوٹ کروا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اجلاس کے اندر۔ اسرائیل کا وزیر خارجہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ شہباز شریف کھڑے ہوئے ہیں، درمیان میں ایک خاتون ہے، پھر اسرائیل کا وزیر خارجہ کھڑا ہوا ہے اور یہ بیٹھے ہیں یہاں پر۔ ایک بالکل، یہ میں ویورز کو دکھا رہا ہوں تو بالکل ایک نا یوں کہہ لیں کہ ٹائنی یو این کا منظر پیش کر رہے تھے۔ جو ہال ہے نا، انہوں نے خود ساختہ ایک یو این بنا لی، اس کے اندر ایک ایگزیکٹو بورڈ بنا دیا، پھر اس کے اندر ممبرز آ گئے۔ 26 تھے، جو آپ سوال کر رہے ہیں کتنے تھے، 26 تھے جنہوں نے اٹینڈ کیا ہے، اور 22 یہ بتایا جا رہا ہے کہ آبزرورز بھی تھے، انکلوڈنگ انڈیا، اٹلی، پھر فن لینڈ وغیرہ۔ 22 آبزرورز تھے، لیکن 22 کے 22 یہیں پر بیٹھ کر آبزرو نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ آن لائن بھی آبزرو کر رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اچھا بادشاہ سلامت آئے۔ اچھا، ایگزیکٹو بورڈ کے جو ممبرز ہیں نا اکرام صاحب، وہ اوپر بیٹھے تھے، ان کے جو تخت تھے نا وہ تھوڑا سا اوپر لگائے ہوئے تھے۔ جے ڈی وینس، مارکو روبیو، پھر اس کا جو داماد ہے جیرڈ کشنر وغیرہ، اسٹیو وٹکاف جو نمائندہ خصوصی ہے، اپنے ہی ہیں سارے ایگزیکٹو بورڈ کے اندر، تو ان کے تخت تھوڑا سا اوپر لگائے ہوئے تھے۔ جو ممبرز تھے غلام، ان کی تھوڑی سی نیچے کرسیاں لگائی ہوئی تھی، تھوڑی چھوٹی کرسیاں تھیں۔ اور بادشاہ سلامت، ظاہر ہے کہ جب بادشاہ سلامت آئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ تو سارے کھڑے ہو گئے، تالیاں بجانے لگ گئے۔ یہ تو چیف ایگزیکٹو ہے نا، خود ساختہ اس بورڈ آف پیس کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے اور اس نے خود کی تعریفیں کی ہیں، اور یو این کی اس نے بڑی برائیاں کی ہیں۔ یہ یو این جو ہے نا، ایسکلیٹر بند کر دیا تھا، میری بیگم گرنے لگی تھی، پھر جناب پرومپٹر بند کر دیا تھا، جب میں تقریر کرنے لگا تو میں نے تو اتنی جنگیں بند کروائی ہیں، تو میرے سے تو یو این کو اس نے کہا کہ سیکھنا چاہیے۔ بڑی لمبی اس کی تقریر تھی کرام صاحب، ایک ایک جنگ پر جو اس نے بند کی ہے نا، جو جنگیں، اب فلسطین اور اسرائیل کی جنگ دیکھ لیں کہ اس نے کس طرح کی بند کی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ جو کہ رشیا نے بند کی تھی، اس نے آ کر کریڈٹ لے لیا کیونکہ رشیا مصروف ہے۔ پھر پاکستان اور انڈیا کی جنگ پر اس نے ہر ایک جنگ پر اپنی تعریفیں کرتے ہوئے کوئی 15-20 منٹ ہر ایک جنگ کو اس نے دیے، اور بڑی لمبی چوڑی اس کی تقریر تھی، اس لیے میں سکین کر کے چل رہا ہوں۔ بہرحال یہاں پر جو موٹے فیصلے ہوئے نا اکرام صاحب، یہاں پر $10 بلین کا اعلان امریکہ نے کیا کہ میں دے رہا ہوں غزہ کے لیے، غزہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے، اور $7 بلین کا اعلان اس نے کیا جو عرب کنٹریز ہیں، زیادہ تر عرب کنٹریز ہیں، پھر کچھ دیگر کنٹریز بھی ہیں، انہوں نے ملا کر، قطر، سعودی عربیہ، ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، متحدہ عرب امارات وغیرہ ہیں، انڈونیشیا ہے، قزاقستان ہے، انہوں نے ملا کر $7 بلین جو ہیں وہ دیے۔ ہمارے وزیر اعظم نے بھی کچھ کہا؟ اچھا، ہمارے وزیر اعظم کا میں آپ کو بتا دوں، کیرولائن یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی نا، تو اس نے اناؤنس کیا، اس نے کہا کہ جناب 14 کنٹریز کا اس نے نام لیا ہے کیرولائن نے، کہ جی جن 14 کنٹریز نے $7 بلین دیے، جو عرب کنٹریز زیادہ ہیں، میں نے آپ کو نام بتا دیا، تو وہ آ کر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ جنہوں نے پیسے دیے ہیں وہ آ کر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب بھی درمیان میں فوٹو سیشن کروانے کے لیے پہنچ گئے، وہ بھی پہنچ گئے، پیچھے کھڑے ہو گئے۔ میں دکھا رہا ہوں ویورز کو، حالانکہ ان کنٹریز نے آنا تھا جنہوں نے پیمنٹ کی ہے، صرف تصویر نہیں بنوانی تھی، تو شہباز شریف بھی یہاں پر آ گئے۔ تو بہرحال
یہ جو بورڈ آف پیس کا لمبا چوڑا اجلاس تھا نا، اس میں باری باری سب کو بھی باری دی گئی، جو ممبر کنٹریز تھے انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی کی ہیں، ان سے بھی کروائی ہیں۔ اچھا، دو کنٹریز تھے، ایک ترکیہ اور دوسرا پاکستان، انہوں نے جو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں ہیں ان پر بھی بڑی نرم انداز میں کہ کہیں مائنڈ نہ کر جائیں جو چیئرمین ہے، ورنہ کینیڈا کی طرح کہیں ہمیں نہ نکال دیں، تو ترکیہ نے تھوڑا سخت لائن لی ہے۔ شہباز شریف نے جو سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہیں ان کو سینڈوچ کر دیا، تعریف ڈونلڈ ٹرمپ کی، پھر سیز فائر کی خلاف ورزیاں اور پھر تعریف، اور اس کے بیچ میں جو ہے نا سیز فائر کی خلاف ورزیوں کو سینڈوچ کر کے شہباز شریف نے کھلانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اکرام صاحب، جب آپ اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس بورڈ کے اندر بیٹھ جائیں اور پھر آپ باتیں کریں امن کی یا سیز فائر کی خلاف ورزیوں کی، تو پھر تو آپ کی نیت پر بھی شک کرنا چاہیے۔ اس طرح سے تو نہیں ہوتی نا، ڈیمانڈ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ بائیکاٹ کر دیں کہ یہ کون سا غزہ بورڈ آف پیس ہے یا بورڈ آف پیس ہے جس کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے، کرمنل بیٹھا ہوا ہے، تو ہم نہیں آتے اس پیس بورڈ کے اندر۔ تو یہ ہوتا ہے مطالبہ، نہ کہ یہ کہ آپ اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھ کر پھر مطالبہ کریں میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا کہ جی سیز فائر معاہدے کے جیسے مذمتی بیان ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو کرکس بتا دیا اس اجلاس کا۔ فیضان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جو پیس کیپنگ کے لیے فورسز کا تعیناتی تھی اس کے بارے میں بھی کوئی بات ہوئی؟ اچھا سر، 5 کنٹریز کا نام یہاں سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سامنے آئے گا، 5 کنٹریز کا نام سامنے آیا۔ ایک تو قزاقستان، پھر کوسوو ہے، البانیہ ہے، انڈونیشیا ہے اور موروکو ہے۔ یہ ٹھنڈے میٹھے کنٹریز ہیں، ان کی فوجوں کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ کس لیول کی ان کی فوجیں ہیں۔ انڈونیشیا کے 8,000 فوجی ہوں گے، لیکن انڈونیشیا ظاہر ہے کہ مسلم آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا کنٹری ہے، تو وہاں سے بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ جی آپ جا کر حماس سے لڑیں گے۔ تو انڈونیشیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، ہم تو صرف جو ہے نا امن کو قائم کروانے کے لیے جا رہے ہیں، لڑنے شڑنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ تو پھر کس کی ہے؟ البانیہ کے فوجیوں کی ہے، موروکو کے فوجیوں کی ہے، یا پھر یہ قزاقستان کے فوجیوں کی اگر لڑنے کی ذمہ داری ہے قابض فوجوں سے، یا پھر جو حماس کے مجاہدین ہیں، تو ان فوجوں کی حالت آپ کو معلوم ہے، آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا ان کنٹریز کی فوجیں، ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اس طرح کا، یہ صرف برائے نام خانہ پوری کے لیے انہوں نے ان 5 کنٹریز کا نام جو اناؤنس کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ لیکن یہ کیا جا کر امن کو قائم کروائیں گے، یا کیا یہ حماس سے ہتھیار اگر ان کو کہا جائے کہ لے لو؟ اور اسرائیل کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے یہاں پر بیٹھ کر جس طرح کی تقریر کی ہے اکرام صاحب کہ حماس کی جماعت یوں دہشت گرد ڈی ریڈیکلائز کریں گے، ڈی ملٹرائز کریں گے۔ اچھا، پھر اسٹیو وٹکوف نے یہاں پر ٹرمپ کی تعریفیں کرتے کرتے نا نیتن یاہو کی بھی تعریف کیا کہ جی نیتن یاہو کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، میں ان کا نام لیے بغیر تو میری تقریر مکمل نہیں ہوگی، نیتن یاہو کو بھی کریڈٹ جاتا ہے غزہ میں امن کا۔ اندازہ لگائیں، تو یہ بورڈ آف پیس ہے، یہ پیس کیپنگ فورس ہے، اور یہ کیا امپلیمنٹ کروائیں گے اس کا اندازہ ویورز جو ہیں وہ خود لگا سکتے ہیں۔ فیضان صاحب، امریکہ ایک طرف جو ہے بورڈ آف پیس بنا رہے تو دوسری طرف جو ہے وہ ایران کے ساتھ جنگ کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے اور ٹینشنز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، تو یہ دوڑا معیار ہے، ایک تو امریکہ کی جانب سے، دوسرا ابھی کیا ٹینشنز ہیں دونوں ممالک کے درمیان، کیا پوزیشن؟ اچھا، یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو لمبی چوڑی تقریر کی نا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران بس تمہارا انتظار ہے، تم بھی آ جاؤ بورڈ آف پیس کو جوائن کر لو، تو پھر امن ہی امن ہو جائے گا خطے میں بھی، پوری دنیا کے اندر بھی۔ اس نے باتوں باتوں میں اکرام صاحب کہا ہے کہ اگر ایران آ جاتا ہے، میری ٹرمز کو مان لیتا ہے، امن کی جانب آ جاتا ہے، تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آتا تو پھر آپ 10 دن میں دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ اب یہ پوری لمبی چوڑی اس تقریب میں سے جو سرخیاں تھی وہ یہی نکلیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو 10 دن کی ڈیڈ لائن دے دیا۔ پھر یہ ایئر فورس 1 کے اندر سوار ہوا، صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ ہاں جی 10 دن کی ڈیڈ لائن آپ نے دے دی، تو کہتا بھائی میں کیا کروں، یہی ہے نا بس 10 سے 15 دن۔ پھر یہ ایئر فورس 1 کے اندر جو ہے نا وہ 10 سے 15 دن پر آ گیا کہ جی 10 سے 15 دن میکسیمم، تو میں فیصلہ کر لوں گا کہ اگر ایران نہیں مانتا میری باتیں تو پھر گھی جو ہے وہ میں ٹیڑھی انگلی سے نکالوں گا۔ تو 10 سے 15 دن کی یوں کہہ لیں کہ ڈیڈ لائن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دی گئی ہے کہ ایران امریکہ کی کنڈیشنز پر جو ہے وہ نیوکلیئر مذاکرات کی تجاویز لکھ کر امریکہ کو بھیجے۔ 2 ہفتوں کا کہا ہے نا۔ دوسری ملاقات جو جنیوا کے اندر ہوئی تو ایران کو اسٹیو وٹکوف نے کہا کہ جی 2 ہفتے ہیں، آپ تجاویز لکھ کر ہمیں ارسال کر دیں۔ تو یہ وہ 2 ہفتے، یہ وہ ڈیڈ لائن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی گئی ہے تاکہ وہ جو تجاویز ہیں اور ان میں ایران تھوڑی سی لچک دکھائے۔
फैज़ान साहब, क्या आपको लगता है कि ईरान मौजूदा इस प्रेशर के मद्देनज़र रखते हुए क्या कोई लचक दिखाएगा? नहीं, ईरान ने तो सर खत लिख दिया, अक़वाम मुत्तहिदा को ईरान ने खत लिख दिया, और ईरान ने लंबा चौड़ा खत लिखा है। स्टार्ट में, ये मैं दिखा रहा हूँ व्यूअर्स को, स्टार्ट में ईरान ने ये लिखा कि जी देख लें डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें, देख लें डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ट्रूथ सोशल के ऊपर जो पैगामात हैं उनका भी इस खत के अंदर जिक्र है। फिर जो तकारीर हैं उनका भी जिक्र है कि जी यूं धमकी, ये धमकी, वो धमकी, और फिर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अमेरिका की जिस तरह की है। तो आखिरी पैराग्राफ जो है ना, वो इस पूरे खत में जो सुर्खियों के अंदर है या जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, वो आखिरी पैराग्राफ है। ईरान ने सारा ये लिख करना कि डोनाल्ड ट्रंप डरा रहा है, धमका रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ईरान ने ये लिखा कि फिर बाद में ना कहना हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम पूरे खित्ते को आग लगा देंगे। हम अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, हम जो मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिका की बेसिस हैं और जो इसराइल है, वहाँ तक हम पूरे खित्ते को लपेट लेंगे, और ये एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। रोकना है तो अमेरिका को रोक लो, फिर बाद में ना कहना। यानी कि ये जो खत है, ये कोई मिन्नत नहीं थी, कोई समाजत नहीं थी। आलमी बरादरी को या जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं उनको ईरान की जानिब से कोई रिक्वेस्ट नहीं की जा रही थी, बल्कि ये बताया जा रहा था कि बाद में ना कहना आर्टिकल 51 के तहत हमें राइट टू सेल्फ डिफेंस है, और हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे ना वो राइट टू सेल्फ डिफेंस के, पूरी दुनिया में वो आग जो है हमारी रिटेलिएशन की वो फैल जाएगी। तो ईरान जो है वो बिल्कुल भी ईरान की जानिब से ये जो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह के अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, डेडलाइंस दी जा रही हैं, ईरान पर कोई असर नहीं हो रहा। अब से कुछ देर कबल जो अब्बास अराक्ची हैं वो इंटरव्यू दे रहे थे एक चैनल को, तो वहाँ पर सहाफ़ी ने कहा कि जी आप ज़ीरो एनरिचमेंट पर तैयार हो गए, और अपनी जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो भी आप किसी थर्ड कंट्री को देने के लिए तैयार हो गए हैं, इस तरह की खबरें हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? तो अब्बास अराक्ची ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, अमेरिका ने हमारे से ज़ीरो इनरिचमेंट का मुतालबा ही नहीं किया। यानी कि ज़ीरो इनरिचमेंट पर ईरान नहीं आ रहा, और ये अगेन ये सिर्फ न्यूक्लियर मामले पर बात हो रही है। अभी तो मिसाइलों वाला मामला, प्रॉक्सीज वाला मामला तो अमेरिका की तो बल्कि इसराइल के लंबे चौड़े मुतालबात हैं, और वो मुतालबात तो अमेरिका अगर ईरान तस्लीम नहीं करेगा तो वो मुतालबात तो अमेरिका शामिल करेगा। तो ईरान बिल्कुल भी लचक नहीं दिखा रहा है, ईरान की पोजीशन वहीं की वहीं है, और ईरान ने उस खत के अंदर जो यूएन को खत लिखा ना, उसमें ईरान ने वादे कर दिया। फैज़ान साहब, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए 10 से 15 दिनों के अंदर जंग लग सकती है? सर पहले 10 से 15 दिन से भी पहले एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका की तारीख रही है, इसराइल की तारीख रही है। पिछली जंग को देख लें तो ये तारीख तो देता है लंबी चौड़ी, और फिर ये धोखे से रात के अंधेरे में कोई हमला इसकी जानिब से किया जा सकता है। जाहिर है कि ईरान की जानिब से जो तजवीज़ हैं उनका ये इंतज़ार तो नहीं करेगा ना, जिस तरह का रद्द अमल या अब्बास अराक्ची की जानिब से सामने आ रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर जिस तरह की बयानात दे रहे हैं, तो उसी से ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि ईरान का रद्द अमल क्या होगा। जिस तरह की बातें ईरान कर रहा है तो उसी तरह का रद्द अमल होगा। तो इससे अंदाज़ा लगाकर अमेरिका जो है वो पहले 10 से 15 दिन तो बहुत दूर की बात है, अमेरिका पहले कोई इस तरह का हमला करने की कोशिश करेगा। और जिस तरह की इकराम साहब मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है ना, ये मैं दिखा रहा हूँ व्यूअर्स को, सर सैकड़ों तैयारे आ जा रहे हैं मिडिल ईस्ट की बेसिस के ऊपर। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो और करीब, ईरान के और करीब जा रहे हैं, जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो और करीब जा रहे हैं। फिर जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ये रिपोर्ट कर रहा था, आई गेस CBS न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा था, इराक जंग के बाद ये सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है अमेरिका की, जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर रिपोर्ट हो रही है। सब मॉनिटर कर रहे हैं, सब कुछ जो है वो, अब तो सैटेलाइट का दौर है, सब कुछ सामने आ रहा है कि अमेरिका कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर असलहा अपना डिप्लॉय कर रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि 10 से 15 दिन तो, और डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया ना, जाहिर है कि बताएगा तो नहीं हमला करने से पहले, रात के अंधेरे में कोई हमला इसकी जानिब से किया जा सकता है, अगर ईरान का यही रद्द-ए-अमल सामने आता रहा जो रद्द-ए-अमल ईरान का अभी भी सामने आ रहा है। फैज़ान साहब, अमेरिका के लिए जो है वो ईरान पर हमला इतना आसान होगा क्या? और दूसरी जानिब जो है वो बरतानिया ने मना कर दिया अपना अड्डा देने के हवाले से, तो अब अमेरिका का कितनी % हम कह सकते हैं कि मुश्किलात बढ़ चुकी हैं? अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो कि इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में आपको नजर आएगी कि बरतानिया ने अपना जो डिएगो गार्सिया इंडियन ओशन के अंदर ये आइलैंड है, और ये अफगान जंग को लेकर, यमन के ऊपर हमलों को लेकर, ईरान के ऊपर हमले को लेकर अमेरिका ये इस्तेमाल कर रहा है। यूके का आइलैंड है।
اچھا یہ آئی لینڈ جو ہے نا یہ یو کے کا نہیں ہے، بیسیکلی یہ موریشیس کا آئی لینڈ ہے ہسٹوریکلی اگر جائیں، لیکن یو کے نے اس کو جب سے موریشیس یو کے کی کالونی تھا تو برطانیہ نے اس کو قبضہ لیا تھا، اور موریشیس جو ہے وہ یہ مقدمہ لے کر عالمی دروازے بھی موریشیس نے کھٹکھٹائے، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے موریشیس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ ہاں بھائی تیرا ہے، اور برطانیہ کو کہا کہ جی خالی کر دو۔ برطانیہ مان گیا موریشیس کی بات، اور برطانیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا آئی لینڈ جو ہے وہ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اب موریشیس نے برطانیہ کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے 99 سال کے لیے آپ استعمال کر لیں، اور امریکہ بھی استعمال کر لے، پیسے شیسے دے دیں ہیں، تو برطانیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے 99 سال کے لیے میں استعمال کر لیتا ہوں، لیکن کسی کنٹری کے خلاف یہ آئی لینڈ استعمال ہو اس کے لیے آپ کو موریشیس سے اجازت لینی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے نا، یہ تو پورا پھر برطانیہ اور امریکہ کا ہوا۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز ٹروتھ سوشل کے اوپر کیئر سٹارمر کو برطانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، آئی سی جے کا فیصلہ نہ مانو، یہ آئی لینڈ نہ چھوڑا، بڑا اسٹریٹجکلی بڑا امپورٹنٹ آئی لینڈ ہے، لیکن برطانیہ نہیں مان رہا۔ یہ خبریں سامنے آ چکی ہیں، ظاہر ہے کہ جس طرح کا بیہیویئر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ کر رہا ہے یورپین کنٹریز کے ساتھ، تو پھر یورپین کنٹریز بھی جو ان کے پاور میں جو چیزیں ہیں تو پھر یورپین کنٹریز بھی سیدھے ہو گئے نا۔ تو برطانیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ نہیں جی معذرت، ہم عالمی عدالت کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے، ہماری مجبوری ہے۔ تو یہ آئی لینڈ تو امریکہ استعمال نہیں کرے گا، اس کا کافی فرق پڑے گا۔ یہاں پر امریکہ کے بمبار طیارے، امریکہ کے لیے ایران کا ڈسٹنس بڑا کم رہ جاتا ہے۔ یہ آئی لینڈ اگر امریکہ کے پاس ہونا تو یہ آئی لینڈ تو چلا گیا، تو تھوڑا سا چیلنجنگ تو ہوگا امریکہ کے لیے اس آئی لینڈ کا جانا، لیکن وہ مڈل ایسٹ کے اندر درجنوں بیسز ہیں، اور ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ کی حد تک تو یہ کہا گیا کہ نہیں جی استعمال نہیں کرنا۔ اگر وہ ایکچولی نہیں جی استعمال نہیں کرنا ہوگا نا تو وہ یو کے کی طرح ہوگا کہ نہیں جی استعمال نہیں کرنا کا مطلب ہے کہ نہیں کرنا استعمال۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ کی حد تک تو عرب کنٹریز کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہماری بیسز کو استعمال نہیں کرنا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہی کنٹریز ہوں گے جن کی بیسز بھی استعمال ہو رہی ہوں گی، بلکہ یہ ایران کے میزائل روکتے ہیں، اردن اور مصر میزائل روکتے ہیں، پھر بیان جاری کرتے ہیں کہ جی میں نے اتنے روکے، میں نے اتنے روکے۔ تو یہ اگر برطانیہ کی طرح کیٹیگوریکلی یہ سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای انہوں نے کہا ہوا ہے کہ استعمال نہیں کرنا، اگر یہ استعمال نہیں ہوتے، مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کی بیسز بھی استعمال نہیں ہوتی، تو پھر تو بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جائے گا امریکہ کے لیے 2 ایئر کرافٹ کیریئر سے ایران کے خلاف لڑائی، یہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جائے گی۔ لیکن مڈل ایسٹ کی بیسز بھی ہیں، مڈل ایسٹ کے ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہیں، اور امریکہ کے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز بھی ہیں، اور یہ 2 ایئر کرافٹ کیریئرز اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ 4 ڈسٹرائرز بھی ہیں، سب مرینز وغیرہ بھی ہیں، ان کے اوپر سینکڑوں طیارے ہیں۔ تو امریکہ کے لیے تھوڑا بہت چیلنجنگ تو ہو گیا ڈیوگو گارسیا جانے کی وجہ سے، لیکن اتنا زیادہ چیلنجنگ نہیں ہوا کہ اگر مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی یہی بیہیویئر رکھیں نا تو امریکہ کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جائے گا۔ ہاں چیلنجنگ ہے ایران کا رد عمل، چیلنجنگ ہے کہ ایران کے پاس نہ صرف نیول مائنز ہیں، نہ صرف ان کے پاس ملٹری بوٹس ہیں سینکڑوں ایران کے پاس، بلکہ ڈرونز کی سپر پاور ہے پورے خطے کے اندر، میزائلوں کی بہت بڑی پاور ہے ایران پورے خطے کے اندر، ایون کہ یہ ابراہم لنکن اور جو دوسرا ان کا جو یو ایس ایس جیرلڈ آر فورڈ ہے نا، اس کو بھی یہ جو ایران کے میزائل ہیں وہ ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ تو امریکہ کے لیے اب یہ چیلنجنگ اس طرح سے ہے کہ امریکہ اس طرح کا حملہ پلان کر رہا ہے، جو ایکس سی ایس ہے اس کے مطابق اس طرح کا حملہ امریکہ پلان کر رہا ہے کہ جی وہ ہل ہی نہ سکے نا۔ لیکن ایران اگین کوئی وہ وینیزویلا تو نہیں ہے نا، ایران کے اوپر اس طرح کا حملہ کرنا بھی بہت زیادہ چیلنجنگ ہے امریکہ کے لیے، کیونکہ اس کے جو میزائل سٹیز ہیں یا جو نیوکلیئر سائٹس ہیں وہ تو پہاڑوں کے نیچے بنائی ہوئی ہیں ایران نے۔ امریکہ نے پہلے کوشش کر کے دیکھ لیا، تو ریٹیلیشن تو آئے گی، میوزک تو امریکہ کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور اگر جس طرح سے خط میں لکھا ایران نے کہ ان کا ابراہم لنکن، ان کا یو ایس ایس جیرلڈ آر فورڈ، ان کی ملٹری بیسز یہ ایران جو ہے وہ اڑا کر رکھ دے گا، کیونکہ ایران کے لیے تو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے نا۔ تو ایران نے جو سٹیز بنائے ہوئے ہیں، میزائل سٹیز بنائے ہوئے ہیں، تو پورے خالی کر دے گا ایران۔ ایران کے پاس جو ہزاروں ڈرونز ہیں وہ اگر بلک میں جائیں گے نا، ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ یو ایس ایس ابراہم لنکن بھی، کیونکہ جتنی نیچی پرواز کرتے ہیں نا یہ ڈرونز ایران کے، جو کہ رشیا استعمال کر رہا ہے پوری دنیا میں، سوسائڈ ڈرونز تو انٹروڈیوس ہی ایران نے کروائے تھے، تو یہ
इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, रेडार है, वो डिटेक्ट नहीं कर सकते, बहुत नीची परवाज करता है। अगर बल्क में सैकड़ों छोड़ दिए तो ये जाकर बारिश कर देंगे, इवन के इब्राहिम लिंकन के ऊपर भी। तो अमेरिका को म्यूजिक तो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, इसलिए अमेरिका प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है प्रेशर बिल्ट करके ईरान का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की अगर गलत फहमी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में है, तो वो गलत फहमी तो डोनाल्ड ट्रंप को निकाल देनी चाहिए। फैज़ान साहब बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर की गई। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स के जरिए अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह ने के बाद।